اہل بیت اطہار کے اندر کون کون سے لوگ شامل ہیں، یہ ایک بڑا طویل ٹاپک ہے، اس کو مختصر سا یوں سمجھیں۔ اہل بیت یعنی فیملی ممبر جو ہوتے ہیں یہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خون کے رشتہ دار جن کو ہم نسبی رشتہ دار بولتے ہیں، دوسرے وہ جو گھر کے اندر رہنے والے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں اہل بیت سکنا، اس سے مراد وہ گھر والے ہوتے ہیں جن سے شادیاں ہوتی ہیں، یعنی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ سکنا کے تحت آتی ہیں۔ اور تیسرا جو اہل بیت میں چیز آتی ہے وہ ہے اہل بیت ولادت، یعنی آپ سے جو اولاد ہوئی وہ اہل بیت ولادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے وہ اہل بیت نسبی ہوں، اہل بیت سکنا ہوں، اہل بیت ولادت ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان تین قسم کے اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے عظیم مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ ہمارا کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ یہاں پر لوگ آ کر صرف اہل بیت اطہار کو صرف 4 افراد کے اندر محدود کر دیتے ہیں، جو کہ تاریخ کے ساتھ اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ہم سب دیکھیں، اگر اہل بیت کے اندر بیویاں نہیں آئیں گی، گھر والوں میں اگر بیویاں نہیں آئیں گی تو کوئی باہر کے لوگ آئیں گے۔ تو خیر سازشی لوگ سازش کرتے رہتے ہیں، اس کنسپٹ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب یہ جو سب سے پہلی بات میں نے آپ کو بیان کی کہ حضور کے جو رشتہ دار ہیں یہ بھی اہل بیت میں ہیں، جو نسبی رشتہ دار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو نسبی رشتہ دار ہیں ان کا ذکر اس انداز میں فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، بے شک یہ قرآن اے محبوب آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے باعث شرف ہے، باعث بزرگی ہے۔ یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے باعث زینت ہے۔ اچھا، اب اس قوم کے تحت کون آتے ہیں؟ علماء کرام نے واضح طور پر تفاسیر کے اندر لکھا کہ قوم سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ مومن رشتہ دار ہیں جو نسبی طور پر ہیں اور جو سسرالی طور پر ہیں۔ اس کے اندر حضور کے جو ماموں جان ہیں وہ بھی اس میں آئیں گے، حضور کے جو چچا زاد ہیں وہ بھی اس میں آئیں گے، حضور کے جو نواسے وہ بھی اس میں آئیں گے۔ خلاصہ کلام حضرت عبد المطلب کی وہ اولاد جو دارہ اسلام میں رہی وہ اس کیٹیگری کے اندر آئیں گی اور اہل بیت اطہار کا شرف ان کو بھی ملے گا۔ اچھا، اب دیکھیں یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے تمام مسلمانوں کے لیے، جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے سب کے لیے قرآن پاک باعث شرف ہے، باعث زینت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے محبوب کی قوم، اپنے محبوب کے قبیلے کو ہی کیوں ذکر فرمایا؟ علماء نے اس بات کو ایک مثال سے سمجھایا کہ جب ایک استاد کلاس کے اندر ٹیچ کر رہا ہوتا ہے، پڑھا رہا ہوتا ہے، تو آگے 30 کی اسٹرینتھ بیٹھی ہوتی ہے، کچھ طلباء سامنے موجود ہوتے ہیں، لیکن دوران تدریس پڑھائی کے دوران جب استاد ٹیچ کر رہا ہے تو اس کی توجہ ان 30 میں سے ان کی طرف ہوگی جو اس کے بالکل زیادہ قریب ہیں، جو زیادہ محنتی ہیں، جو زیادہ پڑھنے والے لائق ہیں، توجہ اس کی طرف ہوگی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بے مثل و مثال، ایک مثال کے طور پر میں نے آپ کو سمجھایا ہے، ایسے ہی قرآن بے شک تمام مسلمانوں کے لیے باعث شرف ہے، لیکن اللہ کے محبوب کے جو قبیلے والے ہیں یہ اللہ کی خاص توجہ میں رہتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی قرآن کے اندر اپنے محبوب کے قبیلے والوں کا، اپنے محبوب کی قوم کا ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر ایک مقام پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر جو میری قوم کی محبت تھی اس کو جان لیا کہ میں اپنی قوم سے بڑی محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس لیے میری قوم کو بھی شرف عطا فرما دیا۔ حضرت عدی بن حاتم وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کی قوم قریش کا ذکر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے جو ہر ایک کو محسوس ہوتے۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ حضور کے گھر والے جو ہیں، حضور کی جو قوم ہے، اللہ کی خاص توجہ میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے پہلے واعظ و نصیحت کا حکم دیا تو اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں آپ ان کو ڈر سنائیں، ان کو پہلے نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں۔ تو یہ جو حضور کے گھر والے، جو قریبی، جو قبیلے والے، جو حضور کی قوم ہے، یہ اللہ کی خاص توجہ میں رہنے والی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں
جو سب سے پہلے لوگ جائیں گے ان میں میری قوم قریش ہوگی. سب سے پہلے قریشی مسلمان جنت میں جائیں گے. اور ایک مقام پر حضور نے خود فرمایا جس شخص نے قریش کو ذلیل کرنے کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا کے اندر ہی ذلیل فرما دے گا. یہ اہل بیت اطہار میں سے جو پہلا کنسپٹ تھا نسبی اہل بیت وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب دوسرا جو کنسپٹ ہے اہل بیت سکنا جو حضور کی ازواج ہیں یہ بھی اہل بیت اطہار کے اندر آتی ہیں. اس کے اوپر واضح طور پر دلیل یہ جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ آیت نازل ہوئی تو اس سے پیچھے والے جتنی بھی آپ آیات پڑھیں گے ان تمام آیات کے اندر خطاب حضور کی ازواج کو ہے. حضور کی ازواج کو اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے کہ گھر میں رہنا ہے تو اس انداز میں رہنا ہے، گھر سے نکلنا ہے تو اس انداز میں نکلنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ احکامات سکھائے جا رہے ہیں. یہ آیت قرآن کی جو آیت ہے یہ واضح طور پر بتلا رہی ہے کہ حضور کی جو ازواج ہیں وہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں. تیسرے نمبر پر اب اس کے اوپر مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن کے اندر واضح طور پر موجود ہے اہل البیت، اور یہ آیت نازل ہوئی ہے حضور کی ازواج کے لیے. یہاں پر اہل بیت ہے تو یعنی حضور کے ازواج کو اللہ نے فرمایا کہ یہ اہل بیت ہیں، تو بس ہم کون ہو سکتے ہیں ان کو وہاں سے نکالنے والے. تیسرا جو کنسپٹ ہے اہل بیت ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہل بیت ولادت یعنی آپ کی جو اولاد ہے، اور اس کے اندر 4 جو نفوس قدسیہ ان کا ذکر ملتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنی چادر میں لیا. چادر میں لینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اے اللہ یہ خاص طور پر میری اہل بیت میں سے ہے، اے اللہ تو ان سے نجاست کو ناپاکی کو دور فرما اور ان کو خوب پاک و صاف فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 ذاتوں کے لیے یہ دعا فرمائی ہے. اسی طرح یہ جو حضور کے اہل بیت ہیں ان کے حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بھی میسج دیا ہے. حضور فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حجت کیا، خطبہ حجت الوداع کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ کے اوپر جلوہ فرما ہیں، میدان عرفات میں آتے ہیں، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز فرماتے ہیں، خطاب فرماتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم، اے لوگو میں تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ما ان اخذتم به لن تضلوا، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب قرآن ہے اور میرا خاندان میری اہل بیت ہے. علماء نے بیان کیا کہ یہ حضور نے اپنے امتیوں کو گمراہی سے بچنے کا ایک طریقہ دیا ہے کہ اگر ہم گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے، ہمارے دامن میں، ہمارے ہاتھ میں یہ دونوں ذاتیں ہونی چاہیے، قرآن کی تعلیمات بھی ہوں اور دامن اہل بیت اطہار بھی ہو. جب ان دونوں کو لے کر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم گمراہی سے بچے رہیں گے، ہر طرح کی گمراہی سے بچے رہیں گے. لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو ہم میں سے کئی ایسے لوگ جو اہل بیت اطہار سے بڑا پیار کرتے ہیں، یہاں تک بڑے بڑے دعوے بھی کر دیے جاتے ہیں کہ میں آل رسول پر اپنی جان اولاد سب کچھ قربان کر دوں گا. یہ عقیدت اپنی جگہ پر بجا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ عقیدت ہونی چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن ہمارے نبی نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے قرآنی تعلیمات کو بھی تھام کے رکھنا ہے. کیا ہم ایسے تو نہیں کہ صرف اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے ہوں اور قرآنی تعلیمات کی کوئی فکر ہی نہ ہو؟ ہم بڑے بڑے دعوے تو کریں لیکن اہل بیت اطہار کی جو پسندیدہ ادائیں ہیں ان اداؤں کا پتہ ہی نہ ہو. اہل بیت اطہار سے محبت تو اسی وقت کامل ہوگی جب ان کی پسند کو ہم اپنی پسند بنائیں گے. ہم تو آسان راستہ تلاش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس دعویٰ کر لیا یہ کافی ہے. یہ ہماری حد تک کافی ہوگا، اللہ کی حد تک کافی نہیں ہو سکتا.
اس دعوے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کیسے ہوگا؟ ہمیں اہل بیت اطہار کی اداؤں کو ادا کرنا پڑے گا، ان کی پسند کو اپنی پسند بنانا پڑے گا۔ یہاں پر کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ قرآن ہم سے نماز کا مطالبہ کرتا ہے، زکوٰۃ کا مطالبہ کرتا ہے، بد نگاہی سے بچنے کا مطالبہ کرتا ہے، بے حیائی سے بچنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ کیا ہم ان ساری تعلیمات پر عمل کرتے ہیں؟ دوسری طرف دعویٰ تو کر دیا، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، لیکن اس دعوے کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ساتھ میں اگر عقیدے کی بات کروں تو کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اہل بیت اطہار سے پیار تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں قرآن کی تعلیمات کا واضح طور پر انکار کرتے ہیں، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، جبکہ قرآن نے ہمیں یہ معیار ایمان دیا ہے کہ لوگوں تم ان صحابہ کی طرح ایمان لے کر آؤ، ایمان تمہارا صحابہ کے ایمان کے جیسا ہونا چاہیے۔ لیکن اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کئی ایسے لوگ ہیں جن کو آپ بھی جانتے ہوں گے، ہمارے ساتھ بھی ملتے رہتے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہوں گے لیکن قرآن کی اس تعلیم کا سراسر انکار کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے حوالے سے زبان درازی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حدیث پاک ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمارے ہاتھ میں قرآن کی تعلیمات بھی ہونی چاہیے اور اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے، اہل بیت اطہار کی اداؤں کو ادا بھی کرنا چاہیے۔ آپ سب کو یہ میں میسج دینا چاہوں گا۔ اس کے بعد آخری بات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، لوگوں تم اللہ سے محبت کرتے ہو اس لیے کہ اللہ تمہیں دن رات لمحہ بر لمحہ نعمتیں دے رہا ہے، تم اس وجہ سے محبت کرتے ہو۔ لوگوں مجھ سے اس لیے محبت کرو کیونکہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور لوگوں تم میری آل سے، میرے اہل بیت سے اس لیے محبت کرو کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، تو حضور کی محبت بھی یہ کامل اس وقت ہوگی جب ہم حضور کے گھر والوں سے محبت کریں گے۔ حضور کے گھر والوں سے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنا یہ کوئی الگ چیز نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایک حصہ ہے۔ جس نے حضرت علی سے، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کی، دراصل حقیقت میں اس نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے حقیقت میں نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھا۔ ہم اگر ایسے لوگوں میں شامل ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت اطہار کے حوالے سے کوئی شک و شبہ، کوئی وسوسہ ہے، تو برائے مہربانی اس کو نکال دیجئے۔ اہل بیت اطہار سے پیار کرنا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر دنیا میں بھی بھلائی نہیں نصیب ہوگی، آخرت میں بھی رسوائیاں مقدر میں آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔